جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت اور بابرکت موقع پر صدر دفتر تلنگانہ رکشنا سینا بنجراہلز میں محفل نعت کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں کم سن نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیے۔ تقریب کا آغاز صبور خان قادری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض تلنگانہ رکشنا سینا کے ترجمان محمد صہیب نے انجام دیے۔ مفتی محمد خان بیابانی جامع نظامیہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے اور آپ کے اخلاق و کردار کو اپناتے ہوئے معاشرے میں محبت، اخوت، ہمدردی اور امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مفتی محمد خان بیابانی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر قلبہ کنٹلا کویتا کی جانب سے محفل نعت کے انعقاد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر پارٹی کے اقلیتی قائدین نے بھی خطاب کیا۔ محمد عبدالباسط نے کہا کہ حضور اقدس کی حیات مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہوئے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ محمد صہیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ یہ بابرکت اور خوبصورت محفل ایک ایسی شخصیت کی خصوصی دلچسپی اور ہدایت پر منعقد کی جا رہی ہیں جو محبت، خلوص، ہمدردی اور تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کے جذبے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ انہوں نے قلبہ کنٹلا کویتا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ ان کی ہدایت پر تعاون سے تلنگانہ رکشنا سینا کے دفتر میں اس بابرکت محفل کا انعقاد عمل میں آیا۔ مذکورہ تقریب میں نوین کمیرہ، سینئر صحافی و PRO سید اسماعیل اور لوکا روی چندرا سیاسی تجزیہ نگار نے اعزازی مہمانوں کی حیثیت سے شرکت کی اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تمام TRS اقلیتی قائدین کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر تمام کم سن نعت خوانوں کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی اور انہیں مومنٹوز بھی پیش کیے گئے۔ علاوہ ازیں تقریب میں شریک پارٹی کے قائدین کی بھی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والليل إذا امت کے اور رہنمائے شریعت کے اللہ اللہ انگلی کے اشارے سے پیڑ چلے اور اعجاز سے پتھر پھول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو
جبریل امین پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا معراج پہ ان کو ہے بلوایا غربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہوں، دونوں جہاں کی دولت جو چاہوں، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے۔ ہر شے پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے قیامت میزان غل پر، روزے قیامت میزان غل پر، ایک سہارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صحابہ پہ قربان چاہوں، پیارے صحابہ پہ قربان چاہوں، تم ہی سے سیکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، کافی دیر سے یہ پروگرام جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ مختلف اشخاص سے مختلف انداز میں آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سنا۔ وقت بہت بڑھ چکا ہے، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ 6 بجنے کے لیے 7 منٹ باقی ہیں اور انہی 7 منٹ میں بات بھی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی۔ صرف 7 منٹ ہمیں یہاں پر بھی اور بیٹھنا۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ ایسی محفلیں یقیناً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مختلف جلسے، مختلف محافل، مختلف جگہوں پر مجالس منعقد ہوتی ہیں، لیکن ایسی جگہ پر ایسی مبارک مجلس کا انعقاد عمل میں لانا یہ بہت ہی کئی ایک اعتبار سے نہ صرف فائدے کے باعث ہے بلکہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ اور جہاں تک یہ تلنگانہ رکشنا سینا پارٹی کی آفس میں یہ مجلس منعقد ہے، اس سے یہ بات کا پیغام نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند ہر قوم اور سماج کے فرد کو جاتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی ایک قوم یا کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور کو رب نے ہر عالم کے لیے بنا کر بھیجا۔ ہر قوم کا ان سے تعلق ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس قوم نے نبی پاک علیہ السلام کو جتنا سمجھا، جتنا پڑھا ہے، اس نے ان کو اتنا ہی پسند کیا اور قبول کیا، وگرنہ کسی قوم کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ کوئی ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود تعلیمات مصطفیٰ کو نہیں پڑھا تو وہ حبیب پاک علیہ السلام کے فیضان سے محروم رہے، اور کوئی قوم ایسی بھی ہے کہ بظاہر جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن ان کی زندگی کو خوب پڑھا۔ یقیناً ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی ہدایتوں کا ان کی زندگیوں میں نمونہ نظر آتا۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جو آیت پاک اس موقع پر پڑھنے کی سعادت اور برکت حاصل کی گئی، مولا تعالیٰ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل کے ملنے پر، وبرحمتہ اور اس کے رحمت کے حاصل ہونے پر، فبذلک فلیفرحوا انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں، هو خیر مما یجمعون اور اس خوشی کے منانے میں ان کا جو کچھ خرچ ہوگا وہ اس سے جو ان کے پاس بچا کر محفوظ رکھا گیا ہے اس سے بہتر ہے۔ اب آج کی اس مجلس کے حوالے سے 2 باتیں بطور خاص جو آپ کو عرض کرنی ہے۔ مولا تعالیٰ نے آیت میں اس میں نبی پاک علیہ السلام کے نام کا ذکر نہیں کیا، حضور کی 2 صفت 2 کوالٹیز کا ذکر فرمایا، فضل الہی اور رحمت الہی۔ اللہ نے فضل اور رحمت کا ذکر کیوں کیا؟ اسی لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی کئی ایک صفتوں میں یہ 2 صفتوں کی ایک امتیازی شان ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان صفات میں
نبی پاک علیہ السلام کا فیضان ہر سماج ہر قوم کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل، آپ کو بتاؤں فضل کس کو کہتے ہیں؟ کہ عدل کا اپوزٹ ہوتا ہے، عدل سے بڑا ہوا معاملہ ہوتا ہے۔ عدل میں کیا ہوتا ہے؟ جس نے جتنا کیا، جس نے جیسے عمل کیا اس کا اتنا ہی اور ویسے ہی اجر ملنا، یہ عدل ہے۔ اس میں ہوتا کیا؟ عدل میں ایک خوش ہوتا ہے تو ایک ناراض ہوتا ہے، ایک کی دل جوئی ہوتی ہے تو دوسرے کو ناراضگی پیش آتی ہے، ناگواری ہوتی ہے۔ لیکن فضل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر دو کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس آیت میں فضل الہی کا اسی لیے ذکر ہوا کہ آپ ان کی سیرت، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے وہ بھی ان کے فیصلوں سے خوش ہیں، اور جو بابائی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا آپ ان کو دیکھیں وہ بھی ان کے فیصلوں سے خوش اور راضی نظر آتے ہیں۔ یہ فضل کا تقاضا کہ فیصلہ ایسا ہو، رواداری ایسی ہو، لوگوں سے رابطہ ایسا ہو کہ ہر ایک کے لیے خوشی کا سامان مہیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ جن کی خوشی منانے کا تمہیں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کسی کے ساتھ اپنی رابطے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے، بلکہ ان کے فیصلوں کی برکت کا عالم یہ ہے ہر ایک کے لیے وہ خوشی اور راحت کا سبب بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری صفت ہے کہ ابھی رحمت الہی، اللہ نے یہاں پر بھی حضور پاک علیہ السلام کی ایسی صفت کا ذکر فرمایا جس کی ضرورت صرف مسلمان قوم کو نہیں بلکہ ہر قوم اور ہر سماج کے فرد کو ہے۔ بغیر رحمت کے ہرگز کسی کا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ اور مولا تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا کہ رحمت کے اصول پر، اللہ کے رحمت کے ملنے پر، اور یہ رحمت اللہ جو تمام عالموں کے لیے رب ہے، حضور ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ ایک وجہ سے بتایا گیا کیونکہ حضور پاک علیہ السلام صرف اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے رحمت بنا کر دی ہے۔ ان کی خوشی اب اس کے لیے فضل ملنے اور رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ کا اعلان اسی لیے ہوا کہ جس نے ان کو اللہ کا فضل مان کر سمجھا وہ یقیناً خوشی منائے گا۔ جس نے ان کی زندگی میں ان کی تعلیمات میں اللہ کی رحمت کو محسوس کیا یقیناً وہ اس کا جشن منائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ آج کی تقریب ہے۔ آپ دیکھیں تلنگانہ رکشنا سینا، یہ پارٹی کی آفس ہے، یہ مجلس کا انعقاد ملنے لگا، یہ کویتا میڈم کی جانب سے ان کی ٹیم کی جانب سے اس کی بڑی تحقیق کا اہتمام کر رہا ہے کہ اگر سے ہی ہمارا قوم سے تعلق ہو کہ نہ ہو لیکن ہم نے ان کی تعلیمات کو پڑھا ہے، ان کو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مانا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے ان کی خوشی کا موقع فراہم کیا۔ اور خوش رہی ہو، بعض لوگوں کے شاید سوال کے ذہنوں میں کشف بھی کرتا ہو کہ میڈم کو یہ جشن منانے کی ضرورت کیا تھی، میڈم کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ یقیناً کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہوگی کہ شاید میڈم جو ہے جو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر یہ اہتمام کر رہی ہوگی۔ تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں کہ یقیناً مقاصد و مقاصد چاہے کچھ ہو لیکن جس ہستی کا جشن منانے کا اہتمام کیا گیا ہے وہ ذات مقام کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی شان سے فضل کرنے والی ہے۔ حبیب پاک حبیب کردگار علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو پھر ان کی زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً یہ مانا جا سکتا ہے کہ جس نے جیسی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے یقیناً حبیب پاک علیہ السلام اسی کے ساتھ جیسے ہی فضل کا ایسی ہی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جیسی ہماری عقیدتیں ہوں گی، جیسی ہماری نیتیں ہوں گی، جیسی ہماری وابستگی ہوگی ویسے ہی اللہ اس کے رسول کا فضل و رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے انتظامیہ کو، چونکہ میں ان میں جناب سہیل صاحب سے شخصی طور پر متعلق ہوں، اسی لیے بطور خاص سہیل صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو، ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بطور خاص کویتا میڈم صاحبہ کو بھی
بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ آج انہوں نے تیرے حبیب علیہ السلام کی ذکر کی محفل کا انعقاد میں ملایا ہے. مولا اپنے کرم کے صدقے تو بھی کریم ہے, تیرے حبیب بھی کریم ہے. مولا اپنے کرم کے تصدق اپنے حبیب علیہ السلام کے کرم کے وسیلے سے مولا ان کے تمام اغراض و مقاصد کو پورا فرمائے, ان کی دلی مرادوں کی تکمیل فرمائے, ان کے تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. مولا قوم اور ملت کے مفاد کے لیے یہ جو بھی سعی اور کوشش کر رہے ہیں, ان کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں, مولا اپنے فضل اور کرم سے ان کی غیب سے مدد فرمائے اور قوم اور ملت کے مفاد میں ان کو بہترین سرمایہ بنائے اور قوم و ملت کے لیے بہترین ذریعہ بنائے. مولا تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور جتنے بھی یہاں ان کی پارٹی سے جڑے ہوئے اپنے اپنے طور پر نیک اغراض و مقاصد لیے, مولا ہر ایک کو برکتیں عطا فرمائے. مولا ان کے تمام حاجتوں کی ان کی پوری تکمیل فرمائے, آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے اور ایک جٹ ہو کر قوم اور ملت کے لیے کام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. مولا قوم اور ملت کے لیے جو کچھ بھی کاوشیں کرتے مولا اپنی بارگاہ میں ان کی کاموں کو, ان کی کاوشوں کو, ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کے ان کی محنتوں کا اجر کو عطا فرما. مولا تو بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے. حبیب پاک علیہ السلام کی جشن ولادت کی برکتوں سے سرفراز فرمائے. مولا ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے, تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تو دلوں کی حالتوں کو جاننے والا ہے. مولا جتنوں کی اغراض و مقاصد ان کے دلوں میں رہ گئے, مولا اپنے کرم کے صدقے ان تمام مقاصد کی تکمیل فرمائے. ہم نے جتنا مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائے, ہم جو مانگنے سے رہ گئے مولا اپنے کرم کے صدقے وہ بھی عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ السلام کے پیغام سے, صحابہ اور اہل بیت اطہار کے پیغام سے مولا ہم سب کو سرفراز فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی آمین یا رب العالمین. اسٹیج فیئر تو ابھی تک تھا نہیں, پتہ نہیں اتنے لوگوں کو کے بیچ میں درمیان میں رہ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بہت اسٹیج فیئر ہو رہا. ویسے تو پیشے سے میں ایڈوکیٹ ہوں, بہت اچھے طرح سے میں جو بحث کرتا ہوں, پر پتہ نہیں کہ یہاں پہ کیونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے ان کے بارے میں کیا ہی بات کروں. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, تھوڑا بہت نروس ہوں کیونکہ جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں مجھے تو میری اوقات نہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرنے کی. ساری تعریفیں اللہ کی ہے جس نے یہ جہاں بنایا, ہم سب کو بنایا, ہم کو اشرف المخلوقات کہا, ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا. درود شریف پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں یہاں پہ آئے ہوئے سبھی ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں بہنوں کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کے گہرائیوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے تو میں اس میں کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ میں منہ زبانی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریر کروں. تو چھوٹی سی ایک تقریر لکھ کے آیا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اس میں کچھ غلطی نہیں ہوگی. میں تلنگانہ آرکشن سینا کے صدر محترمہ شریمتی کلبا کٹلا کویتا جی کی دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی خوبصورت موقع دیا. یہ صرف ایک جشن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ان کے انصاف, ان کی رحمت, ان کے پیغام کو یاد کرنے کا دن ہے. انشاءاللہ تعالی تلنگانہ آرکشن سینا کا اس پلیٹ فارم پر یہ سلسلہ صرف آج تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آنے والے سالوں تک اسی محبت اور شان کے ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. میرے دوستوں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دور میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ انصاف تھا.
امیر اور غریب کے درمیان گہری کھائی تھی. عورتوں کو اس کے پورے حقوق نہیں ملتے تھے اور نسب، قبیلہ اور مال کی بنیاد پر انصاف کی اجازت کی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اس سوچ کو بدل دیا. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انسان کی عزت اس کی پیدائش، ذات، قبیلے یا مال سے نہیں بلکہ اس کی انسانیت اور کردار سے ہوتی ہے. انہوں نے غریبوں کا حق، یتیم کی حفاظت، بیوہ کا سہارا، عورتوں کی عزت اور اس کے حقوق، کمزور کے لیے انصاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنے کا پیغام دیا. اور آج اسی روح کو ہم تلنگانہ رکشنا سینا کے سوشل جسٹس کے ویژن میں دیکھتے ہیں. ہماری لڑائی مطلب TRS کی لڑائی سماج کے ہر طبقے کے ریپرزنٹیشن کے لیے ہے. تعلیم ملے، بہتر ہیلتھ کیئر ملے، نوجوانوں کو روزگار ملے اور جو صدیوں سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بڑھنے کا حق اور موقع ملے. سوشل جسٹس کا مطلب صرف نعرہ نہیں. سوشل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حقدار تک پہنچانا اور طاقت کو چند لوگوں تک محدود نہیں رکھنا ہے. آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف، رحمت اور انسانی برابری کا پیغام کو اپنی زندگی اور اپنی سیاست میں زندہ رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اس پیغام کو اللہ تعالیٰ تلنگانہ رکشنا سینا کے تلنگانہ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں، بڑے شہروں تک پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، ویسے تو ٹائم بہت کم ہے، میں اپنی بات کو مختصر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر بھی اگر ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا تو بڑے ادب سے، بڑی معذرت، آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. ویسے تو کہنا بہت کچھ تھا، مگر میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش میں سیدھے عنوان کی طرف نکلتا ہوں. اور یہ اپنی بات جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کی طرف لے چلتا ہوں جو آگے چل کے انشاءاللہ ہم سب کو ایک اچھے قائد بننے کی تعلیم دے سکتے ہیں. ویسے تو مفسرین نے بہت لمبی تعریف لکھی ہے ان کے بارے میں. اب جب قیادت کی بات آتی ہے تو خاص کر 7 اوصاف کے اوپر ایک مختصر سی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ان 7 اوصاف کو اپنے ذہن میں داخل کر لیں تاکہ آگے چل کر ہم سب جو لوگوں کی قیادت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے لیے ایک مددگار ثابت ہو. سب سے پہلا اوصاف جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے معافی اور برداشت. ایک قائد کی سب سے پہلی اور سب سے اہم صفت ہے معافی اور برداشت. جو بھی ہمارے زیر قیادت لوگ ہیں وہ ایک معیار پہ نہیں ہوتے. عموماً لوگوں کی کیپیسٹیز، ان کی ایبلٹیز اور ان کی سوچ ہر چیز میں ہمیشہ ایک کم اور زیادہ والی فرق ہوتی ہے. مگر ہم جب بات کر رہے ہیں ایکٹیویٹی ٹو بی ڈن، ٹو بی ڈیلیورڈ، اس وقت کوئی بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں کر سکتا. مگر جب آپ ایک اچھے قائد بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، اور ان سب کے لیے آپ کو ان کی کمزوریوں کو سمجھنا ضروری ہے
اور ان کمزوریوں کے ساتھ ان کی لغزشوں کو درگزر فرمانا ضروری ہے، اور ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ سنبھالنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے بارے میں بہت واضح طور پہ تفسیر بیان کی ہے۔ میں وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مگر علامہ اقبال صاحب کی ایک بہت مشہور شعر ہے جو اس صفت کے بارے میں بہت واضح طور پہ بیان فرماتی ہے، تو میں وہ شعر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ خوئے دل نوازی، ایک قائد کو خوئے دل نوازی یعنی کہ لوگوں کے دلوں کو سمجھنا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے والی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ صلاحیت نہیں ہے، خوئے دل نوازی نہیں ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی کسی بھی قوم کی قیادت، کسی کی گروپ کی قیادت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات اور دوسری اوصاف یہاں پہ یہ بیان کی گئی تھی کہ ایک قائد کو اپنے عزم پہ مضبوطی سے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو کردار اعلی معیار کے ہیں، اور ان کے اس کردار کے بارے میں جب عزم کے اوپر ثابت قدم رہنے والی بات آتی ہے تو میں اس کو مختصر کرنے کے لیے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے چلوں۔ اس واقعے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک واقعہ، ایک چوری کا فیصلہ سنانے کا موقع آیا، اور وہ چوری کرنے والی عورت جو تھی وہ بہت بہت معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ عجیب کشمکش، معزز خاندان اور کیا ہوا گناہ چوری۔ اب اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ سنانا تھا۔ جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو کئی لوگوں نے اس عورت کی طرف سفارش کی اور گزارش کی کہ ان کی سزا میں کوئی رعایت برتی جائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دربار میں گنہگار کا کوئی معافی نہیں ہے، اور جو سزا ہونی ہے وہ ہو کے رہے گی، اور اس طرح عزم کا اس فیصلے پر قائم رہے اور اپنا فیصلہ سنایا جو شریعت کے حساب سے تھا۔ تو یہ ایک اہم ایسی چیز ہے، جب آپ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے کام پہ شریعت کے حساب سے اور ہر مسئلے کے حساب سے صحیح ہیں، تو آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک دوسرا عزم جو ہے، عزم کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رہنے والی ہے۔ اور تیسرا عزم سب سے اہم ہے، جو شاید ہمارے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرنا۔ شاید یہ ہم سب کے بیچ میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ایک اوصاف یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جو چیز، جس بھی مشکل، جس بھی مسئلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہ ہوئی ہو، ان مسئلوں پر صحابہ اکرام کے ساتھ صلاح اور مشاورت کرتے تھے۔
اور اسی مشاورت کی وجہ سے صحابہ اکرام کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا. وہ عوامی مسائل پہ اپنے آپ کو انوالو کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسائل میں انوالو کیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو، جو مشاورت کرنے والی صفت ہے، اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بتا کر سورہ الشحور میں بیان کیا ہے. اور چوتھی اوصاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ کون کن کی کس طرح کی کیپیسٹی ہے اور وہ کیسے ان چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو اس طرح وہ سب کے دلوں کے بات کو جانتے اور ان کی رہنمائی فرماتے اور ان کی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اور پانچویں اوصاف یہ ہے کہ ذمہ داریوں کا عدم تقسیم کرنا. قیادت کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا کام بنا کسی کے ساتھ کے، بنا کسی کے تعاون کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر قیادت کریں گے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہیں ان سب کے ساتھ، ان سب کا سب کے بیچ کام کو آرام سے اور ان کی صلاحیتوں کے اوپر تقسیم کیا جائے. چھٹی اوصاف یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی بہت اچھی خبرگیری کیا کرتے تھے. مطلب وہ اپنے صحابہ اکرام سے ہر طرح سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے رکھتے تھے. جب بھی مشکل وقت ہوتا تھا تو اس مشکل وقت میں وہ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کو ہمیشہ عدل و انصاف کا تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ چھٹی اوصاف لوگوں کے ساتھ اپنی خبرگیری کو قائم رکھنا، یہ ایک چھٹی اوصاف ہے. اور آخر میں ساتویں اوصاف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ترجیحات کا تعین کرنا، مطلب کون سے مسائل کو سب سے پہلے سالو کیا جانا چاہیے، ٹیک اپ کیا جانا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا ضروری ہے. جب ہم قیادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری طرف بہت سارے مسائل پیش ہوتے ہیں. اس میں سے عوام سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہمارے پرسنل بھی مسائل کچھ ہوتے ہیں. تو آپ سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک قائد کے لیے اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی سچویشن کو پہلے ٹیک اپ کیا جائے. تو ان 7 اوصاف کی بنا پر علماء اکرام نے فرمایا کہ آپ ایک کامیاب قائد بن سکتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان 7 اوصافوں کو اپنے پاس رکھ کر، انہیں سمجھ کر اپنی قیادت زندگی میں اگر انہیں انوالو کریں گے تو آپ ایک کامیاب قائد بننے کی صلاحیت ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.